فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ہبا نیٹ ورک سبسکرائب کریں۔ مہارت ہوتی تھی کہ وہ عورتوں کے بارے میں جان لیتی تھی کہ کس خاندان کی لڑکی کے بچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں خاندان کی عورتیں جھگڑالو بہت ہیں، وہاں نکاح مت کرنا ہے نا، ہوتا نا کہ بھئی اب بہت ریکارڈ خراب ہے، جہاں جاتی ہیں شوہروں کو غلام بنا لیتی ہیں، لہٰذا اس خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو ایسی پرانے زمانے میں کچھ عورتیں ہوتی تھی، بڑی مہارت تھی انہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بہت ساری عورتیں حاملہ عورت کو دیکھ کے بتا دیں گی کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ جی تو میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور محبت کرنے والی۔ تو میں نے کہا ان سے بھائی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگے 10۔ تو میں نے پوچھا بھائی صاحب ان کی شادی؟ تو مجھ سے کہنے لگے حضرت میرے بچے 10 نہیں ہیں بلکہ 5 بچے میرے ہیں، اور 5 بچے میرے اس بھائی کے ہیں جو عین جوانی کے وقت میں انتقال کر گیا۔ اب جب بھی میری بھائی کی بیوی کے لیے رشتے آتے تھے تو لوگ اس بیوہ کو تو اپنانے کو تیار تھے، مگر میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجی اور بھتیجوں کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں نے عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اب دونوں بیوی 10 بچوں کی ماں بن کے رہتی ہیں اور 10 بچے آپس میں بھائی بہن لگتے ہیں۔ یہ اجازت صرف اسلام میں ہے، یہ گنجائش صرف اسلام میں ہے، ورنہ جن کے یہاں اجازت نہیں ہے سیدھے پیٹرول چھڑک کر ماچس جلا کر کے خاتمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام نے اجازت رکھی، یہ صرف اجازت ہے، زبردستی نہیں ہے، شوق نہیں ہے کہ کوئی بھی شوقیہ 2 شادی کر لے۔ بہت دیکھے ہم نے 2 شادی 3 شادی کرنے والے جنہوں نے شوق کی بنیاد پر کی ہیں، آخر میں کوئی ایک گلاس پانی دینے والا بھی نہیں رہتا، تینوں میں سے کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں رہتا۔ دیکھیں ہم نے لوگ حضرات گرامی، اب چونکہ یہ دور جو ہے بڑا ہائی کلاس دور ہے بھائی، اب مرد کہیں گے، مرد عورتیں کہتی ہیں، جیسے کہ بہت ساری عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ بھائی اسلام نے مرد کو تو اجازت دے دی کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے کہ 4 مردوں سے بیک وقت شادی کر لے؟ اسلام نے یہ اجازت مرد کو تو دی ہے کہ جس میں جو اجنبی، جس کے ذریعے سے اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو ایک دوسرے سے جمع وغیرہ حلال ہو جائے، اس چیز کو نکاح کہتے ہیں۔ مگر آپ کے سامنے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، بھیا ایکو تھوڑا سا کم کر دو، بڑے بھائی مائک والو تھوڑا سا ایکو کم کر دو، اس کی آواز بڑھا دیجئے، ایکو کم کر دو۔ جب نکاح کی بات ہوتی ہے اور شادی کی بات ہوتی ہے تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان تو اتنی شادی کرتا ہے، مسلمانوں کے تو اتنے بچے ہوتے ہیں، مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، مسلمان تو ویسا ہوتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت نہیں کرتا، یہ بچے پیدا کرنا جانتا ہے، ان کو پڑھانا نہیں جانتا۔ دنیا بھر کی اعتراضات لوگ مسلمانوں پر کرتے ہیں، اور جب 4 شادیوں کی بات ہوتی ہے تو غیر مسلم تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی 4 شادیاں کہہ کر کے ٹھٹے لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اسلام کے نظام پر ٹھٹے نہیں لگا رہے ہیں، اپنی جہالت پہ ٹھٹے لگا رہے ہیں۔
اسلام کا کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی قانون سمجھ میں نہ آوے تو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے اس کو سمجھ لو۔ ہماری سمجھ میں کمی ہے، اسلام کے نظام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں 4 شادیوں کا ذکر ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں گی اور ہمارے بھائی لوگ بھی سنیں گے، اور اسلام کا جو نظریہ ہے، جو نظام ہے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت کر لیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنے پر، 2 شادی کرنے پر، 3 شادی کرنے پر یا 4 شادی کرنے پر، یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے پر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ شادی تو کر لو گے مگر بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، ایک کو اچھا پہناؤ گے، دوسری کو ستاؤ گے، ایک کو اچھا کھلاؤ گے، دوسری کو بھوکا رکھو گے، اگر اس ناانصافی کا ڈر ہے فواحدہ، تو اللہ فرماتا ہے ایسی صورت میں صرف ایک شادی کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، ماشاءاللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایسی صورت میں صرف ایک شادی کرو۔ تو ہماری ماں بہنیں وہ بھی سن لیں کہ اسلام نے یہ مردوں کو صرف اجازت دی ہے، وہ بھی شرطوں کے ساتھ، لیکن اللہ فرماتا ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر ناانصافی کا ڈر ہے فواحدہ، تو ایسی صورت میں صرف ایک شادی کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک ہی شادی ہوتی ہے اور اسی پر ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں بھائی آپ بتائیے مجھے، مانتے اس بات کو آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سے زیادہ شادی کی، مثال کے طور پر 2 شادیاں مان لو، اور اس نے اپنی بیویوں کے درمیان ناانصافی کی، ایک کو اچھا کھلایا دوسری کو ستایا، تو قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ بیکار ہو چکا ہوگا۔ جیسے فالج سے انسان کا جسم کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو ایک سے زیادہ شادی کر لیتا ہے اور بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، عورتوں کے حق کو مارتا ہے، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بار بار آپ سے کہوں گا یہ صرف اجازت ہے، صرف اجازت ہے، زبردستی نہیں، صرف اجازت ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دوسرے شخص دوسری شادی کی چاہت بھی ہو تو وہ پہلے ہی سے اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لے کہ وہ دوسری بیوی کرنے کے بعد دونوں کے درمیان انصاف کر بھی پائے گا کہ نہیں، ورنہ نکاح کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس بارے میں پہلے ہی غور کر لیں۔ اور حضرات، اب میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر اسلام نے یہ اجازت کیوں دی؟ لیکن ایک بات میری صاف صاف سن لیجیے آپ، ایک وقت میں اسلام ایک مرد کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اگر وہ بیویوں کے حقوق اور نان و نفقہ ادا کر سکے، یعنی بیویوں کے حقوق ادا کر سکے۔
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سنیے انشاءاللہ ہم آپ کو شادی کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، آسان لفظوں میں بتائیں گے اور آپ بہت دینی معلومات لے کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے. تو حضرات گرامی، اسلام یہ قاعدہ سن لیجیے، اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو اور ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہو، لیکن یہ صرف اجازت ہے، زبردستی نہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے الیکشن کے ماحول میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم 4 شادیوں پر پابندی لگائیں گے اور 4 شادیاں ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. تو شاید ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں 1% لوگ بھی وہ نہیں ہیں جو 4 شادیاں کرتے ہوں، مگر بھارت میں روزانہ سینکڑوں عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں. ہوم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ 4 عورتوں کی شادی کے بارے میں قانون بعد میں بنائے، عورتوں کے ساتھ جو چھیڑخانی اور ریپ ہو رہے ہیں اس پر قانون بنانے کی پہلے ضرورت ہے. جی جی حق ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حق ہے. حضرات گرامی، اتنی باتوں کے بعد اب میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آخر اسلام نے یہ مرد کو اجازت کیوں دی کہ وہ 1 سے 2 شادی بھی کر سکتا ہے؟ یہ اجازت کیوں ہے؟ اب آپ سمجھیے حضرات، اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکے کی شادی ہوئی تو بیماری کب لگ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضرات، کسی لڑکی کی شادی ہوئی، نوجوان لڑکی تھی اور شادی کے فوراً بعد اس کو بیماری نے پکڑ لیا، جیسے کہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، اور ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ لڑکی نہ تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہے نہ اس کی خدمت کر سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بیچاری کے برے وقت میں اس کو طلاق دے کر کے الگ نہ کر دو، بلکہ اس کو بھی رکھو اور تمہاری ضرورت ہو تو دوسرا بھی نکاح کر لو، تاکہ اس کا گھر بھی برباد نہ ہو، تمہارا گھر بھی برباد نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ حق ہے. اور اسلام کوئی سن 2026 کے لیے تو آیا نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کی مشکلوں کا حل ہے نا، یہ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل ہے اسلام. اس لیے دنیا میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوں، توجہ چاہوں گا، لڑکیاں زیادہ ہوں اور لڑکے کم ہوں، تو اگر ایک لڑکا ایک ہی شادی کرے گا تو باقی عورتوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، بھائی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہو نا بھائی، الٹا سیدھا مت سمجھ لینا. کبھی کہو مولانا صاحب، عورتیں کبھی کہیں مولانا صاحب ہمارے میاں کو چڑھا کے گئے. بھائی پوری بات سمجھ لینا میری. ہاں، میں چڑھا نہیں رہا ہوں کسی کو، میں ان کا حق بتا رہا ہوں، ہے نا. حضرات، ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. میری کوئی بہن جو ہمیں کچھ انعام دینا چاہتی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں. آپ جو انعام دینے کی نیت کر رہی ہیں آپ اپنے پاس رکھیں. میں نے قبول کیا اور اپنی طرف سے میں نے آپ کو دے دیا. میری کوئی بہن یہاں نہ آئے. اسلام نے مردوں کے اور اجنبی عورتوں کے درمیان پردہ رکھا ہے اور وہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو، سارے بھائیوں کو نیک عمل کی توفیق بخشے. ہمارے جمیل بھائی کدھر گئے ہیں؟ وہ تشریف لے آئیں جلدی سے. ارے ادھر آؤ بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. اور دلہا میاں ہیں کہ سو گئے؟ چلو بھائی سونے دو وہ، لیکن آپ لوگ سن لو، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
ایک صاحب مجھے ملے, میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت ہمارے 10 بچے ہیں, ہے نا, 10 بیٹا بیٹی ہیں, 10 بچے ہیں ہمارے. تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا 10 12 8, یہ ہم دو ہمارے دو کی اسکیم تو ابھی نکلی ہے نا, یہ کورونا کال کے بعد یہ اسکیم بہت زور پکڑ رہی ہے. ہم دو ہمارے دو, بسوں کے پیچھے لکھا ہم دو ہمارے دو, نعرہ لگا رہے ہیں ہم دو ہمارے دو, بچے دو ہی اچھے, ایسا نعرہ چل رہا ہے. اور یہ نعرہ وہ لگا رہے ہیں جن کا ایک بھی نہیں ہے, یہ نعرہ وہ لگا رہے ہیں کہ جن کا ایک بھی نہیں ہے. اور ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے ہم اسے ترقی نہیں دیں گے, اس کا پرموشن نہیں ہوگا, اسے گورنمنٹی سویدھا نہیں دیں گے. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے بڑے ادب سے یہ کہتے ہیں کہ جن کا ایک بھی نہیں ہے پہلے ان کو نوکری دے دیجئے, بچے کی تو بعد میں دوسروں کو دے دینا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, ہم انہیں بھی رزق دیں گے. اس لیے یہ ہم دو ہمارے دو کی اسکیم اچھی نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عزت والی, منصب والی, خوبصورت عورت, مال والی ایک عورت پسند آ گئی ہے. یا رسول اللہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر یا رسول اللہ اس کے بچے نہیں ہوتے, تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے نکاح نہ کرو. وہ صحابی پھر دوسری بار حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے عزت والی, منصب والی, مال والی ایک عورت پسند آ گئی ہے, مگر یا رسول اللہ اس کے بچے نہیں ہوتے, تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا نہ, اس سے نکاح نہ کرو. پھر وہ صحابی تیسری بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عزت والی, منصب والی ایک عورت پسند آ گئی ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر یا رسول اللہ اس کے بچے نہیں ہوتے, تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے اسی دن ارشاد فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر دیگر امتوں پر فخر کروں. جب قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی تو میں تمہاری ذاتی پر فخر کروں گا. اور میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء ہوں گے, ان کی امتیں بھی ہوں گی, اور سارے نبیوں کی امتوں کی صفیں لگا دی جائیں گی, جماعتیں بنا دی جائیں گی. ان سارے نبیوں کی امت میں 40 جماعتیں, 40 صفیں سارے نبیوں کی ہوں گی, اور 80 صفیں تنہا میرے نبی کی امت کی ہوں گی. مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حق خطابت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 120 جماعتیں ہوں گی. کتنی؟ تھوڑا سا بولیے اچھا لگے. 120 صفیں ہوں گی چچا, 120 صفیں ہوں گی, اور 40 صفیں سارے نبیوں کی امت کی ہوں گی, 80 صفیں ہمارے نبی کی امت کی ہوں گی. تو میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اصل میں پرانے زمانے میں کچھ عورتوں کو مہارت ہوتی تھی کہ وہ عورتوں کے بارے میں جان لیتی تھی کہ کس خاندان کی لڑکی کے بچے ہوتے ہیں. جیسا کہ آج کل پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں خاندان کی عورتیں جھگڑالو بہت ہیں, وہاں نکاح مت کرنا, ہے نا, ہوتا نا کہ بھیا بہت ریکارڈ خراب ہے, جہاں جاتی ہیں شوہروں کو غلام بنا لیتی ہیں, لہٰذا اس خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ ہم نکاح نہیں کریں گے. تو ایسی پرانے زمانے میں کچھ عورتیں ہوتی تھی, بڑی مہارت تھی انہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت ساری عورتیں حاملہ عورت کو دیکھ کے بتا دیں گی کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی. جی
تو میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور محبت کرنے والی. تو میں نے کہا ان سے بھائی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگے 10. تو میں نے پوچھا بھائی صاحب ان کی شادی؟ تو مجھ سے کہنے لگے حضرت میرے بچے 10 نہیں ہیں بلکہ 5 بچے میرے ہیں اور 5 بچے میرے اس بھائی کے ہیں جو عین جوانی کے وقت میں انتقال کر گیا. اب جب بھی میری بھائی کی بیوی کے لیے رشتے آتے تھے تو لوگ اس بیوہ کو تو اپنانے کو تیار تھے مگر میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجی اور بھتیجوں کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے میں نے عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیا. اب دونوں بیوی 10 بچوں کی ماں بن کے رہتی ہیں اور 10 بچے آپس میں بھائی بہن لگتے ہیں. یہ اجازت صرف اسلام میں ہے, یہ گنجائش صرف اسلام میں ہے, ورنہ جن کے یہاں اجازت نہیں ہے سیدھے پیٹرول چھڑک کر ماچس جلا کر کے خاتمہ کیا جاتا ہے. تو یہ اسلام نے اجازت رکھی, یہ صرف اجازت ہے, زبردستی نہیں ہے, شوق نہیں ہے کہ کوئی بھی شوقی یا 2 شادی کر لے. بہت دیکھے ہم نے 2 شادی 3 شادی کرنے والے جنہوں نے شوق کی بنیاد پر کی ہے, آخر میں کوئی 1 گلاس پانی دینے والا بھی نہیں رہتا, تینوں میں سے کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں رہتا. دیکھیں ہم نے لوگ حضرات گرامی, اب چونکہ یہ دور جو ہے بڑا ہائی کلاس دور ہے بھائی, اب مرد کہیں گے, مرد عورتیں کہتی ہیں, جیسے کہ بہت ساری عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ بھائی اسلام نے مرد کو تو اجازت دے دی کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے کہ 4 مردوں سے بیک وقت شادی کر لے؟ اسلام نے یہ اجازت مرد کو تو دی ہے مگر کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. حتیٰ کہ عالم یہ ہے کہ کسی عورت کی عدت اگر گزر رہی ہو, کوئی عورت عدت گزار رہی ہو تو عدت گزارنے کے وقت اس کو پیغام نکاح بھی نہیں بھیج سکتے. تو کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے, کیونکہ اگر کوئی ایک عورت 4 مردوں سے بیک وقت شادی کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ چاروں اپنی بیوی تو سمجھیں گے, مگر جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا باپ کون ہوگا, اس کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے مرد تو کر سکتا ہے مگر عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے. بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, حق ہے. اس لیے اسلام نے بچایا ہے بے حیائی سے. ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے حتیٰ کہ اگر کسی کا شوہر غائب بھی ہو جائے تو سالوں اس عورت کے لیے حکم ہے, سالوں حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق کرے, بغیر اس کی, جب تک اس کی موت کی پختہ جانکاری نہ مل جائے یا وہ طلاق نہ دے دے تب تک کوئی بھی عورت کسی مرد دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حضرات گرامی, لیکن جب بات 4 شادیوں پر آتی ہے تو لوگ اسلام پر تو حملہ کرتے ہی ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا, اسلام پر نہیں. لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اسلام پر بھی حملہ کر رہے ہیں, مسلمان پر بھی حملہ کر رہے ہیں, اسلام کے سسٹم پر بھی حملہ کر رہے ہیں. ابھی قربانی کا موسم گزرا ہے, 3 دن میں لوگ انومان لگا رہے ہیں کہ کتنے بکرے ذبح ہو گئے. لکھ رہے ہیں لوگ کہ 1 کروڑ ذبح ہو گئے, اتنے میں تو یونیورسٹی بن سکتی تھی. 3 دن ہی میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی یاد آتے ہیں. اب بنا لو کتنی یونیورسٹی بنانی ہے.
یہ قربانی واجب ہے، سنت ابراہیم ہے، جب تک اہل ایمان رہیں گے انشاءاللہ قربانی کی سنت ادا ہوتی رہے گی۔ یہ واجب ہے، واجب۔ ایام قربانی میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ چیز ایام قربانی میں جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ حضرات گرامی، اتنی باتوں کے بعد جب شادیوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ ہم پر تو حملہ کرتے ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتنے بچے ہوتے، مسلمان اتنی شادی کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی زبانیں دراز ہوتی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، 11 شادیاں کی ہیں مسلمانوں کے نبی نے۔ ہمارے نبی نے کتنی شادیاں کی اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات پہلے اور سنیے۔ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ہماری اہلیہ ہماری تقریر سن رہی تھی۔ ہم شادی کی تقریر کر کے کہیں آئے تھے اور میری اہلیہ جو ہے میری تقریر سن رہی تھی، تو میں نے بتایا اس تقریر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگی اے جی حضور کی 11 نکاح ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولی پھر بھی صحیح سے دوبارہ کتاب پڑھ لینا، ہماری بیوی بولی۔ تب اس دن مجھے سمجھ میں آیا اے اللہ، جب مولوی صاحب کی ملانی کا یہ حال ہے تو بھائی صاحب کی بیوی کا کیا حال ہوگا؟ جب لوگوں کی زبانیں دراز ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں، اور لوگ ہمارے بچوں سے مذاق کرتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں سے، کہ عبد الرحمن تیرے نبی کی تو 11 شادیاں ہوئی ہیں، تیرے نبی نے تو اتنے نکاح کیے ہیں، تیرے نبی تو ایسے تھے، تیرے نبی تو ویسے تھے، معاذ اللہ۔ اور یہ ہمارا نوجوان جو کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں، دین معلوم ہی نہیں، تو شرمندہ ہو کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ کاش یہ کسی عالم کے پاس بیٹھتا تو جواب دینے کے لائق رہتا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، مایوس نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا۔ جب بھی کوئی کہے کہ تیرے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں تو اس کا 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ دینا کہ ہاں ہمارے نبی نے شادیاں ہی تو کی ہیں، معاذ اللہ زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی دنیا کو بتا دو کہ میرے نبی کی جو 11 نکاح ہوئے ہیں، جو 11 شادیاں ہوئی ہیں، ان 11 بیویوں میں میرے نبی کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ وہ کنواری میرے نبی کے نکاح میں آئی تھی۔ باقی جتنی بیویاں تھی یا تو مطلقہ یا بیوہ، مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹ گیا اسے مدینے والے نے سہارا جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ۔ اور دنیا کو یہ بھی بتاؤ، تاریخ بتاتی ہے کہ 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی، تو تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ میرے کنوارے نبی نے مکے کی کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں، 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ۔ میرے نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے قیامت تک کے لیے بیواؤں کی عزت کی لاج رکھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ واہ۔